جی السلام علیکم. پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ زراعت کا ایک بہت بڑا جی ڈی پی جو ہے وہ منحصر کرنے والا ملک ہے, اور زراعت کا جو شعبہ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بہت زیادہ منحصر کرتا ہے یہاں کے لوگوں کی زندگی کے اوپر. آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ساری بڑی آبادی ہے جو کہ منحصر کرتی ہے زراعت کے اوپر. تو ظاہری بات ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر طرح طرح کے موسم ہیں, جہاں پر طرح طرح کی زمین ہے, اور وہاں سے زمینیں جو ہیں وہ طرح طرح کی فصلیں اگا رہی ہیں, اناج آ رہا ہے, مختلف قسم کے پھل فروٹ آ رہے ہیں. تو اس طرح کی جو ایک اتنی بڑی اسٹیٹ ہے, اس کے اندر زراعت کے اصل حالات کیا ہیں, اس کے اوپر آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے. رضوان بھائی کیا کہتے ہیں زراعت کے حوالے سے, ایک اتنا بڑا ملک اور زراعت کے اوپر اتنا بڑا منحصر, گاؤں کا رقبہ بہت زیادہ ہے, زرعی رقبہ بہت زیادہ ہے اس ملک کے اندر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسان کے کیا حالات ہیں؟ احتشام صاحب دیکھیں, ہمارا ملک زراعت سے وابستہ ہے. 65 سے زیادہ جو آبادی ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے, اور جو بھی ہماری حکومت آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے زراعت پر آج تک کام نہیں کیا. اچھا, اگر زراعت پر کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ایکسپورٹ اس لیول پہ ہماری جا سکتی ہے, باہر چیزیں بھجوا کے اور ڈالر آ سکتے ہیں پاکستان میں, اس سے پاکستان کی معیشت بڑی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں بھی دیکھتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ایسے ایسے لوگ لگائے جاتے ہیں کہ صرف کاغذوں کی حد تک جو ہے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. پریکٹیکل جو ہے چھوٹا جو ذمہ دار ہے ہمارا, اس لیول تک جو ہے وہ کوئی چیزیں نہیں پہنچ رہی. کوئی اویئرنیس پروگرام نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے کہ بتایا جائے یار یہ فصل اتنی لگنی چاہیے, یہ فصل اتنی نہیں لگنی چاہیے. تو جو ہمارے جیسے پنجاب بڑا زرخیز علاقہ ہے, بڑی زبردست زمینیں ہیں, بڑا کسان ہمارا بڑا محنتی ہے, بڑی محنت کرتا ہے, دھوپ ہو چھاؤں ہو جو جیسے بھی موسم ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر زراعت پر ہماری گورنمنٹ کام کرے نا تو ہمارا کسان بھی ترقی کرے گا اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. اور جیسے اب پچھلی حکومت گئی ہے, 4 سالہ دور گیا ہے, اس میں کیونکہ کرونا نے بھی 2 سال جو پنجے گاڑی رکھے پوری دنیا میں, اور کرونا کے باعث جو ہمارا کسان جو تھا پاکستان کا, میں سمجھتا ہوں بڑا خوشحال ہوا ہے. کیونکہ ہم یہ عموماً سنتے رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے دور میں کسان جو ہے وہ صرف کسان ہی تھے جو عمران خان صاحب سے خوش تھے. واحد یہی جو طبقہ تھا ہمارا, جو کسان تھا, یہ بڑا خوشحال ہوا, کیونکہ عالمی منڈیوں میں جو تھا وہ کرائسس بہت زیادہ تھا. عالمی منڈیاں جو تھی گندم اور مکئی جو تھی وہ بالکل وہاں پہ جو تھا کریش کر گئی تھی منڈی. اور پاکستان کے جو یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی ہیں چیزیں, تو اس وجہ سے زمیندار کو بھی اچھا زر مماثلہ ملا ہے, اچھا ریٹ ملتا تھا فصلوں کا, جس وجہ سے زمیندار جو تھا وہ بڑا خوشحال بھی ہوا ہے ان پچھلے 3-4 سالوں میں. تو اب کیونکہ اوور آل دی ورلڈ جو ہے وہ کرونا ختم ہو گیا ہے تقریباً, تو ملکوں کی جو ہے غیر منڈیاں تھیں وہ انہوں نے دوبارہ سروائیول کیا ہے. تو اس لیے اب تھوڑا سا دوبارہ جو ہے وہ کسان جو ہے وہ تھوڑا سا اس وقت کرائسس کا شکار ہے, لیکن تھوڑا سا ہے, زیادہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بہت بڑی وہ کیا کہتے ہیں پلاننگ کر کے, مجھے تو یہ لگتا تھا کیونکہ میں نے جس بھی کسی زمیندار دوست سے بات کی اس نے کہا کہ بھائی بلے بلے زبردست. بلے بلے اسی لیے تھی کہ کرونا تھا, انڈیا کے ساتھ ہماری ویسے تجارت بند تھی, کیونکہ انڈیا سے ہماری سبزیات بہت آتی تھی. بالکل. تو سبزیات کے آپ نے دیکھا ہوگا ریٹ, ٹماٹر کا اس دور میں بڑا اوپر ریٹ, 400 روپیہ, لیمو بھی اوپر, لہسن بھی اوپر, کافی چیزیں جو تھی وہ اس وقت اوپر جا رہی تھی. ہاں جی, بڑا ریٹ تھا, آلو کا بڑا ریٹ رہا ہے. تو اس لیے جو تھا انڈیا سے ہماری کوئی تجارت بھی بند تھی, اور واگا بارڈر سے ہمارے جو تھا وہ کافی سبزیاں جو تھی وہ ڈیلی بیسس پہ انڈیا سے بہت زیادہ آتی تھی. رضوان صاحب اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ آپ کریڈٹ 100% خان صاحب کو نہیں دے سکتے کہ خان صاحب کے دور میں ان کی پلاننگ اس قسم کی تھی کہ ہمارا کسان خوشحال ہوا. یہ کچھ کرونا, کچھ ان کی بھی مین کرونا کا تھا, مین آپ دیکھیں نا کرونا کا تھا. انڈیا کے مسائل بہت زیادہ تھے, کرونا کیونکہ انڈیا میں بہت زیادہ تھا, کیونکہ بہت بڑا ملک ہے انڈیا, بالکل ایسے, اور ہمارا 22-23 کروڑ آبادی کا ملک ہے, وہاں پر 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے. تو وہ ویسے بھی مارکیٹ بہت بڑی ہے,
اوور آل ملک جو ہے، اوور آل جو دنیا کے ممالک ہے، وہ انڈیا کو تو تنہا چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اسی لیے کیونکہ ان کی ویسے مطلب جو مارکیٹ ہے ویسے بہت بڑی ہے. مطلب وہ ان کے امپورٹ امریکہ سے بہت چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، چائنا سے جا رہی ہوتی ہیں، روس کے ساتھ، روس کے بلکہ ساتھ انہوں ان نے کے بڑے روس اور امریکہ دونوں کے ساتھ مناسب تعلقات بنا کے رکھے ہوئے چلتے ہیں. ہیں. تو انڈیا کو اس لیے جو ہے وہ جو ممالک ہیں وہ اکیلا بھی نہیں چھوڑتے. مارکیٹ بہت بڑی ہے انڈیا کی، تو یہ بھی وجہ ہے. تو دوسرا کیونکہ پاکستان کی زراعت جو ہے اس پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اگر گورنمنٹ ہماری توجہ دے نا تو ایسے جو ہے چیزیں ہم اگا کر یہاں پر کسان کو اویئرنیس دے کے یہاں سے ہم اچھا زر مبادلہ کما سکتے ہیں، اور ہمارا کسان جو ہے وہ خوشحال آپ کو نظر آئے گا. تو کیونکہ جو بنیادی جو 3-4 چیزیں ہیں نا جی، ہمارا کسان، ہم اگر ریجن ساہیوال کی ہم بات کرتے ہیں تو ساہیوال میں آپ دیکھ لیں کہ ڈویژن ساہیوال کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آلو، مکئی، چاول، اور اس سال کچھ تھوڑی سی کپاس جو ہے جو ہے ریوائول ہوئی ہے اس کی کپاس کی. تک کی میرا خیال ہو گیا وہ تھا بس کاٹن ایریا تھا، بورے والا تھا ہمارا. چیچا ودی لگتا تھا، کاٹن لگتی تھی لیکن تھوڑی لگتی تھی چیچا ودی میں بھی. مکئی کا بھی ریٹ اوپر گیا ہے غالباً، مکئی کا ریٹ بہتر ہوا ہے، بہتر ہوا ہے، 2200 2500 تک بھی ریٹ گیا ہے. تو آلو جو تھا وہ اس سال ہمارا جو تھا وہ ڈاؤن گیا ہے. آلو کے جو ذمہ دار تھے وہ ہمارے اب ضلع میں جو کوئی 93-94 ہزار ایکڑ جو تھا وہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں آلو کاشت ہوا ہے، ساہیوال ڈسٹرکٹ میں نا. تو اس کے لیے بھی دیکھیں نا کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ یار اس کو ہم نے کیسے ایکسپورٹ کرنا ہے. اس کی پرائس کم ہونے کی کیا وجہ، جس کی وجہ سے باہر نہیں گیا نا، ایکسپورٹ نہیں ہوا. افغانستان میں پابندی لگی رہی، ہمارا بارڈر بند تھا. آگے جب جو بھی چیز ہماری یہاں سے باہر جائے گی نا جی، زرعی اجناس، اس کا ہمیشہ آپ ریٹ دیکھیں گے، اس کا ریٹ بہتر ہوگا. اگر آلو پچھلے 2 سال باہر جاتا رہا ہے، آلو کا اچھا زمینداروں کو بینیفٹ بھی ملتا رہا، اچھی انکم آتی رہی ہے. اس سال حالانکہ آلو تھوڑا سا زیادہ بھی لگا ہے لیکن آلو کا ریٹ نہیں بنا شروع سے، تو لوگوں نے پھر اسی لیے کولڈ سٹور میں اس کو سٹور کیا ہے. اب کچھ تھوڑا سا آلو کا ریٹ بہتر ہوا ہے تو لوگوں نے اب بیچنا شروع کیا ہے. تو کیونکہ زمیندار کے ساتھ ایک پورا سیکٹر جڑا ہوتا ہے. مطلب زمیندار کے ساتھ آپ دیکھیں نا، زمیندار کے ساتھ اب زرعی ادویات کے ڈیلر جڑے ہوتے ہیں، ڈیلروں کے ساتھ آگے کمپنیاں جڑی ہوتی ہیں، کمپنیوں کے ساتھ آگے پھر چائنا جڑا ہوتا ہے، پوری ایک چین چلتی ہے، آڑتی جڑا ہوتا ہے ساتھ. بلکہ لوکل مارکیٹ میں ساہیوال جیسے شہر ہو گئے یا جہاں پر زیادہ یا مضافاتی علاقے جو زیادہ دیہات ہیں، ہم وہاں پر بھی دیکھیں کہ اگر وہ کچہریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچہریوں میں پیسہ تب فلوٹ کرتا ہے جب زمیندار کے پاس پیسہ. ہمیشہ جب کوئی فصل آتی ہے، شہر دیکھ لیں آپ، ہم جب شہر میں ہم کوئی کپڑے خریدنے بھی جاتے ہیں تو اکثر دکانداروں سے پوچھا جاتا ہے یار رش بڑا آج کل، آج کل زمینداروں کی فصل آئی ہیں تو انہوں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں کہ واڈیاں چل رہی ہیں، تو واڈیاں چل رہی ہیں تو دیٹس مین کہ آج کل بازاروں میں رش ہے. تو یہ اگر ہمیں موقع ملا تھا کرونا کے ہی چلے کیا نہیں، کوئی ہماری اپنی حکمت عملی نہیں تھی، تو کیا ہماری کوالٹی اجناس کی اس قابل نہیں تھی کہ ہم اس مارکیٹ کو پھر کیپچر نہیں کر سکے اتنا بڑے موقع کے اندر، یا ہم نے کوئی اچھے طریقے سے اس کو فلوٹ نہیں کیا مارکیٹ میں کسی طریقے سے؟ کوالٹی ہماری بہت اچھی ہوتی ہے، ہماری چاول کی کوالٹی بڑی اچھی ہوتی ہے، گندم ہماری بڑی اچھی ہوتی ہے، مکئی بڑی اچھی ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی بات کیا کہ گورنمنٹ کا انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو چیز باہر جائے گی نا، آپ کے ملکوں کے ساتھ دیکھو، اگر آپ کے آلو کا آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے افغانستان کے ساتھ یا ایران کے ساتھ ہو گیا یا ادر دین کسی ملک میں، کیوں پڑے رہیں گے؟ تو وہ نہیں پڑے رہیں گے نا. وہ ڈیفینیٹلی اگر وہ کہیں گے یار ہم نے اتنا آلو دینا ہے باہر، ٹھیک ہے، تو وہ زمینداروں سے پرچیز کیا جائے گا نا. گورنمنٹ تو انہی سے پرچیز کرے گی کہ جو ہے اتنا آلو ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جب باہر آلو اب جا رہا ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی انویسٹر خرید رہا ہوتا ہے، کوئی وپاری خرید رہا ہوتا ہے، تو پھر آلو باہر جا رہا ہوتا ہے تو اس لیے ریٹ بھی انہیں اچھا مل رہا ہوتا ہے. اب کیونکہ اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے کسی بھی قسم کی. اب دیکھیں نا، گندم ہماری ہے، ہماری گندم پچھلے سال کو پاکستان میں 2,60,00,000 ایکڑ گندم کی کاشت تھی، بڑی بگ کاشت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب گندم تو ہمارے پاس ماشاءاللہ ہمیشہ ہی وافر ہوتی ہے، ہمارے پاکستان کے پاس الحمدللہ گندم جو ہے وہ ہمیشہ وافر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ اس وقت ایکسپورٹ کی جاتی ہے جب آپ کے پاس کوئی 2-3 سال کا اگر آپ کے پاس ذخیرہ پڑا ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرتی ہے. ادروائز
پاکستان میں اس کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ 2-3 سال کے ریزرو تو گندم پاکستان کو چاہیے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس حوالے سے جو ہے نا آپ گندم کا ریٹ دیکھ لیں، گندم اب بلیک ہو رہی ہے. گورنمنٹ ریٹ کے بعد اب گندم جو ہے وہ 2,500-3,000 روپے من پہ ہے. اب غریب آدمی کیسے گندم خرید سکتا ہے؟ آٹا، ساری چیزیں، بنیادی چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو بات کرنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ہماری چھوٹے زمیندار کو اگر توجہ دے نا، چھوٹے زمیندار کو، بڑے زمیندار کو تو پتہ ہے، دیکھیں نا بڑا زمیندار ہے اس کے پاس 100 ایکڑ ہے، ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں 200 ایکڑ ہے، 400 ایکڑ ہے، اس کے پاس انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے. اس نے تو ڈیفینیٹلی اگر آلو لگائے ہیں تو اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ سٹور میں سٹے کر سکتا ہے، سٹور میں سٹے کروا سکتا ہے آلو کو. یار جب ریٹ بڑھے گا تو میں سیل کر لوں گا. چھوٹا زمیندار 5-10 ایکڑ والا ہے، اس کو اگر 1.5 لاکھ روپے کی اگر ایک گاڑی اس کی 100 بوری بک رہی ہے تو اس کو اسی وقت بیچنی پڑنی ہے، کیونکہ اس نے اگلی فصل کاشت کرنی ہے. اس کے پاس سٹے کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، نہ وہ مکئی کو سٹے کروا سکتا ہے، نہ وہ چاول کو. 10-15-20 ایکڑ والے کو فوری اس کو سیل کرنا پڑتا ہے اپنی اگلی فصلوں کے لیے. کہیں سے ادھار فرٹیلائزر لی ہوتی ہے، کہیں سے دوائیاں اٹھائی ہوتی ہیں، 100 اس کے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیکہ دینا ہوتا ہے اس نے. تو بڑے ہمیشہ بڑا زمیندار، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بڑے بزنس مین کو ہمیشہ فائدہ ہوا ہے پاکستان میں، ایسے ہی بڑے زمیندار، ایسے بڑے زمیندار کو ہمیشہ، کیونکہ بڑے زمیندار کے پاس اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک بندے نے 200 ایکڑ آلو لگایا، اس نے 20-25-30 ایکڑ کے بیچ لینے آلو جتنا اس کو خرچہ چاہیے، باقی تو دیکھیں اس کے پاس پڑا ہے. وہ جب 3-4 لاکھ کی گاڑی ہوگی 100 بوری بکے گی اس نے اس وقت بیچنا شروع کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کو پھر اس حساب سے انکم بھی آئے گی، اس کا گراف بھی اوپر جائے گا، اس کی انکم کا گراف بھی. ہمارے پاکستان میں چھوٹا زمیندار ہمیشہ مسائل کا شکار رہا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ کسی نے آج تک توجہ نہیں دی، کوئی اویئرنیس نہیں دی، کوئی ان کو بتایا نہیں ہے کہ یار اس سے ہٹ کے یہ فصلیں بھی کاشت کی جا سکتی ہیں. تو اس کا اچھی آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. یہ اس سے ہٹ کے، جس طرح میں نے ابھی دیکھا کہ وہ لہسن کی فارمنگ، اس میں کہتے ہیں بڑے پیسے ہیں، اس میں اچھے بچتے ہیں. اس طرح کی وہ چھوٹی چھوٹی اور کچن گارڈننگ، جی لہسن کی وہ ایک ورائٹی آج کل آئی ہوئی ہے، اس کی 2-3 سال تو اس کا اچھا چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے. اچھا ابھی چل رہا ہے. میں نے کہا ابھی 1-2 سال رہے گا، لیکن وہ بھی چھوٹے زمیندار نہیں لگا سکتے. اس کا سیڈ مہنگا ہے. اس کا 1 ایکڑ کا سیڈ آپ دیکھ لیں کم و بیش کو 30-40 لاکھ کا خرچہ آئے گا اس پہ 1 ایکڑ کو تیار کرنے میں. لیکن اس کی اویئرنیس بھی نہیں ہے ابھی. جو بڑا زمیندار جو افورڈ کرتا ہے، دیکھو چھوٹے زمیندار نے تو اتنے پیسے 1 ایکڑ پہ نہیں خرچنے، اس پہ نہیں. تو اب سب سے بڑا بحران جو ہے ہمارے ملک میں چل رہا ہے، وہ زمیندارہ کو جو پیش آ رہا ہے، وہ خواہ چھوٹا زمیندار ہے خواہ بڑا زمیندار ہے، وہ ہے فرٹیلائزر کا. اب جو موجودہ بحران ہے 1 سال سے چل رہا ہے. حالانکہ فرٹیلائزر ڈیلر اپنا جو تنظیمیں ہماری کسان کی بنی، انہوں نے گورنمنٹ کو 12 دفعہ لکھا، 12 دفعہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ آنے والے 1 سال میں 1.5 سال میں ہمیں فرٹیلائزر کا جو ہے وہ بحران جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑے، اور وہ کرنا پڑ رہا ہے. اس کی کیا وجہ؟ اچھا، اس سے پہلے ایک اور کویسچن بھی ہے کہ کیا ہمارا کسان اتنا اویئر ہے کہ اس کو خود سمجھ ہے کہ یہ تھوڑے عرصے بعد یہ ہو جائے گا؟ مل نہیں رہی تھی، انہیں نظر آنا شروع ہو گیا تھا. آج تک کبھی ہمارے فرٹیلائزر شارٹ نہیں ہوئی. آج تک پاکستان میں دیکھیں زمیندار کو فرٹیلائزر ہمیشہ ملتی رہی ہے، بے شک وہ بلیک میں ملتی رہی ہو تو ملتی رہی ہے، لیکن ابھی 1 سال سے زمیندار جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے، لائنوں میں لگتا ہے، ٹرالے کا انتظار کرتا ہے کس کا ٹرالا ساہیوال میں آنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو پچھلی دفعہ بھی یہ کچھ واقعات یہی ہوا ہے. 1 سال سے تقریباً یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری اوسط پیداوار جو ہے وہ کم آ رہی ہے، کیونکہ جب تک فرٹیلائزر نہیں جائے گی زمین میں ہماری اوسط پیداوار بہتر نہیں ہو سکتی. جو پہلے ہم نے سٹارٹ میں گفتگو کی ہے کہ توجہ نہیں ہے زراعت پر. فرحان بھائی کا جو کویسچن تھا کہ وجہ کیا ہے فرٹیلائزر کیوں نہیں؟ فرٹیلائزر کی ایک تو جو ہے اس کی اسمگلنگ بہت ہو رہی ہے، باہر یوریا مہنگا ہے. صحیح. باہر دوسرے ممالک میں جیسے وایا افغانستان یہ باہر جاتا ہے تو وہاں پر 7-8 ہزار روپے کی بوری ہے، ہمارے یہاں پر 2200, 2300, 2500, 2600 کی بوری ہے. ابھی کیا ریٹ چل رہا ہے کرنٹ؟ ابھی کل پھر انہوں نے ریٹ جو ہے وہ ریوائز کیا ہے کمپنیوں نے، 1850 سے کیا ہے 2200، اب 350 روپے بوری کا پھر بڑھایا ہے. اور جو ڈی اے پی ہے
جو فصلوں کو بہت ضروری ہے، جو ہم تیاری کے ٹائم ڈالتے ہیں فصلوں کو، ڈی اے پی کے بغیر کوئی فصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہر وہ فصل 12,500 روپے کی بوری ہے. اس کا ریٹ اتنا انکریز کیا ہے یہ پچھلے 4-5 ماہ میں. اور بوری سے کیا مراد ہے؟ وہ بوری کتنے ایریا 50 کو کلو کر کو 1 سکتی ہے؟ ایکڑ. 1 ایکڑ کو. یہ لاسٹ گورنمنٹ میں خان صاحب کے دور میں اس کی یہی پرائس چل رہی تھی یا ان کے دور میں آگے دوبارہ انکریز ہوئی ہے؟ جب انہوں نے حکومت سنبھالی ہے نون لیگ نے، تو اس وقت اندازہ ہے میرا کہ 9,000 روپیہ تھی. 9,000-8500 یہاں اراؤنڈ اباؤٹ تھی. تو جو پہلا نون لیگ کا دور تھا اس میں 2018 تک جو تھا اس میں چلتی رہی ہے 4,000-4500 یہاں تک رہی. تو اتنا بوسٹ کیوں ہو گئی ایک دم؟ ایک تو گیس بڑی مہنگی ہوئی ہے، پھر کافی چیزیں جو ان پٹ ہیں وہ کافی مہنگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ مہنگا کرنا پڑا. تو اس وجہ سے، لیکن بات یہ ہے کہ زمیندار کہتا ہے ہمیں ملے تو صحیح نا. جو چیز دیکھیں نا، میرا کہنا پوائنٹ یہ ہے کہ جو چیز جس کے بغیر آپ کی فصل جو ہے وہ پل نہیں سکتی. ڈی اے پی ایک بنیادی چیز ہے. آلو کا زمیندار جب ڈی اے پی سستی تھی، آلو کا زمیندار 1 ایکڑ میں 4 بوریاں ڈالتا تھا، 3 بوریاں، جو اس کی جو پہنچ ہوتی تھی اس کے مطابق، لیکن 2 تو لازمی ڈالتا تھا نا. ٹھیک ہے. وہ 2 بوریاں کتنے کی تھی؟ 10,000 کی تھی. اب 2 بوریاں 25,000 کی. لیکن نا ڈفرینس کتنا ہے؟ بالکل صحیح. اس حساب سے فصلوں کے ریٹ نہیں ہے زمیندار کو. اس حساب سے اب جو 4-5-6 ماہ ہو گئے ہیں فصلوں کے ریٹ، اس ان پٹ بہت زیادہ مہنگی ہیں. فرٹیلائزر مل نہیں رہی، دھکے کھا رہے ہیں زمیندار، پیسہ ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں. اب ٹرالا ایک آتا ہے تو کتنی بوریاں دی جاتی ہیں؟ 2 سے 3 بوریاں لائنوں میں لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو بات یہ پاکستان میں ایک زراعت ایک ایسا سیکٹر ہے، ہم سمجھتے ہیں، ایک عام عوام سمجھتی ہے کہ اگر اس پر بھی ہم توجہ دیں نا جی تو اچھا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. زراعت کے بارے میں تو میرا ایک اور نیریٹو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو فیمیل کی ورک فورس ہے وہ جتنی گاؤں کے اندر فصلوں کے اوپر کام کرتی ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی اور ایسا ادارہ نہیں ہوگا جس میں فیمیل کی ورک فورس بھی جا کے مردوں کے برابر کام کرتی ہے. دیکھیں نا گاؤں میں لیبر کی ضرورت، تو جب آپ گاؤں کے جہاں بھی آپ کی فصلیں کاشت ہوتی ہیں وہاں پہ لیبر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے مکئی کاشت کروانی ہے، لیبر کی ضرورت ہے. آپ نے اس کو وہ دانے دار ایک دوائی ہوتی ہے وہ ڈلوانی ہے، اس میں لیبر کی ضرورت ہے. بلکہ ایون دین انہوں نے اپنے بچے بھی وہ ساتھ لے کے گئے ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، گھر کے سارے مطلب لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ ہے، اس کے پاس اتنی لیبر ہے، اس کے پاس یار 100 ہے بندہ. وہ ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے بھی بیچارے جو ہے وہ اپنی روزی کے لیے جو ہے وہ انہوں نے لگائے ہوتے ہیں. تو عورتوں کا بڑا اس میں ہے، لیبر کے حوالے سے بڑا ہے. اب دیکھیں نا کپاس جو ہے، کپاس ہماری چنائی جو ہے وہ کرتی ہی عورتیں ہیں. کپاس کی چنائی عورتیں ہی کرتی ہیں، لیبر جو ہے وہ عورتوں کی چنائی ہوتی ہے. تو اب کپاس کا دیکھیں نا، ہمارے ساہیوال کی ہم بات کریں، پچھلے کوئی 2 سال سے جو ہے وہ کپاس اوور آل بات کر لیتے ہیں، بورا، وہاڑی اور چیچا وطنی، اور اس کے بعد جو ہے اپنا میلسی اور باقی جتنے یہ کاٹن ایریے تھے، یہاں پر جو ہے کپاس بیک ہو گئی تھی، یہاں پر نہیں لگتی تھی. مکئی کا ایریا زیادہ لگنے لگ گیا تھا صادقاباد تک. بالکل بالکل. تو اب دوبارہ اس سال جو ہے کپاس کی ریوائول ہوئی ہے، لوگوں نے کپاس بہت زیادہ دوبارہ لگائی ہے. ہمارے دیکھیں نا ساہیوال میں کوئی 52,000 ایکڑ ضلع میں لگا ہے، پورے ضلع میں 52,000 ایکڑ لگی ہے اس سال. تو پچھلے سال اس سے بہت کم تھی. ساہیوال تحصیل کی اگر ہم بات کریں تو 16,000 ایکڑ پہ کاٹن کی کاشت ہوئی ہے اس ٹائم نا. تو یہ بڑا ایک اچھا اس لیے میں کہوں گا، ایک تو دیکھیں نا جو عورتیں ہیں ان کو بھی ایک روزگار ملتا ہے، ان کی اچھی انکم آتی ہے، جب وہ چنائی کرتی ہیں تو ان کو اچھے پیسے ملتے ہیں. پھر جو ہمارا یہاں پہ زراعت کا ڈیلر ہے، جو پیسٹی سائڈ کا ڈیلر ہے، اس کو اچھی انکم آتی ہے. سپرے ہوتے ہیں، نمبر آف سپرے اس کے زیادہ ہوتے ہیں. ایون مکئی کا سپرے کم ہوتا ہے، چاول کا سپرے کم ہوتا ہے، کپاس کا سپرے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. مطلب اگر مکئی پہ 3 سپرے ہوتے ہیں تو کپاس پہ 8 سپرے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی وہ انڈسٹری جو ہے وہ بھی چلتی ہے، انکم میں بہتری آتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، یہ انکم والی تو بات ہے، یہ سب سے بڑی جو بات ہے، سب سے جو اہم بات ہے ہمارے پاکستان کے لیے، کپاس کی جو ہے وہ فصل بہت اہم ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے. اچھا. باہر ہماری کپاس جاتی ہے، کپاس ہماری اچھی کنسیڈر ہوتی ہے، کیونکہ کپاس 5-6 ملکوں میں تو کاشت ہوتی ہے.
اچھا اچھا. چائنا ہے, امریکہ ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے, ہر ملک کپاس کاشت نہیں کرتا. جیسے اب دیکھیں نا یوکرائن تھا, یوکرائن سب سے بڑا ملک تھا جو گندم ایکسپورٹ کرتا تھا, صحیح بات. سب سے بڑا ملک تھا, وہ گندم پہ وہ ملک چلتا تھا. ہوں ہوں. وہاں پہ تو جو جنگ کے حالات ہوئے, جو معاملات ہوئے, وہ تو پھر عثمان صاحب اس میں جو کھاد کے ریٹس آپ بتا رہے ہیں یا کھاد کی قلت ہے, اس میں 100% ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں, گورنمنٹ کو یا جو فرٹیلائزر والے جو کمپنیز ہیں یا پرائیویٹ کمپنیز ہیں یا گورنمنٹ کے انڈر جو لائسنس ہولڈرز ہیں, ان کا اس میں کوئی ملی بھگت ہے یا کیا دیکھیں معاملہ اس کیا ہے؟ میں جو ریٹس کا جو معاملہ ہے, ریٹس تو ڈیفینیٹلی جب چیزیں آپ کی گیس اوپر جائے گی, حالانکہ گیس کی گورنمنٹ نے سبسڈی بھی دی ہے کمپنیز کو, اسپیشل سبسڈی دی ہے کہ ریٹس کم کیے جائیں, لیکن ریٹس پچھلے دنوں میں کم ہوئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1850 کیا ہے جب سبسڈی دی ہے گورنمنٹ نے گیس کی کمپنیوں کو, تو 1850 کیا ہے. آج پھر دوبارہ یعنی کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, آج انہوں نے جو ریٹ وہ دے دیں, ہاں جو ریٹ وہ دے دیں, نہ گورنمنٹ ان کو کچھ کہتی ہے کہ اس کا ریٹ اتنا دیں, ہم یہ سبسڈی دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں نا 12,500 کی ڈی اے پی ہے, ان پٹ بڑی مہنگی ہے سر. ان پٹ جو ہے کاشتکار, چھوٹے کاشتکار کے لیے تو میں سمجھتا ہوں وہ کیا کہتے ہوتے ہیں, سہانا خواب ہے کہ یار ہم نے ڈی اے پی ڈالنی ہے, اب وہ ادر فرٹیلائزر ڈھونڈنا. سہانا خواب ہے نا سر, 12,500 کی ایک ڈی اے پی ڈالیں گے, اس کی اتنی اچھی ایوریج نہیں آئے گی فصل کی, 2 ڈالیں گے زیادہ بہتر. اس کا کوئی متبادل ہے؟ متبادل کوئی نہیں اس کا, اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہے پاکستان کے اندر, کوئی ایسی کوئی نہیں. متبادل لوگوں نے کھادیں تو دی ہوئی ہیں, ایک بایو آرگینک فاسفورس ہے, بی او پی اسے کہا جاتا ہے, وہ بھی ہے, اور کھادیں بھی ہیں, لیکن جو ڈی اے پی کا رزلٹ آنا ہے نا جی, اس کا متبادل جینوئنلی کوئی نہیں ہے. اس سے گروتھ میں ایوریج اچھی ہوتی ہے, زمین میں بہتری آتی ہے, اور اس کے بغیر سمجھ لیں آپ کی فصل جو ہے وہ آپ 1 ایکڑ میں ڈی اے پی ڈال لیں اور 1 ایکڑ کو بغیر اس کے ڈی اے پی کریں, تو آپ کی فصل کی رنگت بھی بتا رہی ہوگی اور اس کا جو ہے اس کی گروتھ بھی بتا رہی ہوگی. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہم عموماً جس طرح کوئی فروٹ لیتے ہیں جی جی, تو ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی باہر سے شکل دیکھتے ہیں, بالفرض آم ہے تو آم دیکھنے میں کیسا ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا. تو فصل بھی اسی طرح ہی کاؤنٹ کرتی ہے, اور اگر فصل اس طرح کاؤنٹ کرتی ہے تو پھر تو ہم بین الاقوامی مارکیٹ میں جانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے, جب وہ ہمیں دیکھتے ہوئے. ڈیفینیٹلی جب آپ کی دیکھیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی ان پٹ مہنگی ہیں اور زمیندار کی پہنچ سے باہر ہیں, جو بنیادی چیزیں ہیں, کھاد ایک ضروری چیز ہے فصل کی ایوریج کے لیے, اوسط ایوریج کے لیے. اگر آپ اس کو نہیں ڈالتے تو آپ کی ایوریج اچھی نہیں آئے گی, آپ کا گندم کا دانہ اچھا نہیں بنے گا, آپ کی مطلب باقی جو چیزیں ہیں وہ اس میں فرق آئے گا. تو یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں. کھاد دیکھیں نا, اگر اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ ایوریج اچھی آتی ہوتی تو زمینداروں کو لائنوں میں لگنے کی کیا ضرورت ہے. اگر یوریا کے بغیر آپ کی فصلیں پل سکتی, آپ اس کی گروتھ اچھی ہو, اس کی ایوریج آ سکتی ہوتی, یا اس کا کوئی متبادل ہوتا, تو ڈیفینیٹلی زمیندار نے اس کو اویل کرنا تھا. اگر نہیں ہے, اس کا متبادل نہیں ہے یوریا کا اور ڈی اے پی کا, تو اسی لیے لوگ لائنوں میں لگ رہے ہیں, ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اور وہ گورنمنٹ نے سٹی لیول کے اوپر اس کے اوپر آفسز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ جا کے کھاد اگر آپ نے یا جسٹ ڈیلر کے پاس جا کے, صرف ڈیلر کے پاس, کیونکہ پیسہ ڈیلر نے دینا نا, گورنمنٹ کی اپنی انویسٹمنٹ تو کوئی نہیں ہے. جو ڈیلر بیٹھا ہے مارکیٹ میں بیٹھا ہے, اسی نے ہی انویسٹمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ نے ہاں یہ کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے پٹواری جا کے بیٹھتے ہیں, انہوں نے ڈیلروں کی ڈیٹیلز لے لی ہوئی ہیں ساری کہ یار فلاں بندے کے پاس 4 ڈیلرشپیں ہیں. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا سسٹم تھوڑا سا چینج یہ آیا ہے کہ انہوں نے ایک کوڈ جاری کیے ہوئے ہیں کہ جب کمپنی سے ایک ٹرالا کسی ڈیلر کا نکلتا ہے تو انتظامیہ کے بندے کو میسج آ جاتا ہے, انتظامیہ کو سمجھ لیں میسج آیا تھا کہ فلاں ساہیوال ڈیلر کا ایک ٹرالا نکلا ہے. تو وہاں پر وہ اگلے دن اپنے بندے بھیجتے ہیں, وہ اپنے بندوں کی نگرانی میں, لیکن لگنا لائنوں میں پڑتا ہے. کوئی وہ نہیں ہے, ظلم نہیں کسان کے ساتھ کہ وہ پیسے بھی دے رہے ہیں اور وہ لائن میں بھی لگ رہا ہے, پوری نہیں مل رہی نا. میرے 10 ایکڑ ہے, ٹھیک ہے, میں نے مکئی لگائی ہے 10 ایکڑ. 10 ایکڑ کے لیے مجھے کم از کم بھی چاہیے تو مجھے 30-40 بوریاں 10 ایکڑ کے لیے, کم از کم 3 بوریاں تو یوریا ڈالوں گا نا. تو میں کہتا ہوں چلیں 2 کے حساب سے مجھے دے دیں, 20 بوریاں دے دیں. وہ کہیں گے نہیں یار 3 سے 4 بوریاں بس. اچھا, یہ پروڈکشن کا مسئلہ ہے جو کم, پروڈکشن کا بھی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اس میں کیا یہ بجلی کاؤنٹ کرتی ہے, کیا گیس کاؤنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, گیس کا زیادہ. اس پہ سبسڈی کوئی
ہے فی الحال کوئی سبسڈی نہیں، سبسڈی سبسڈی نہیں ہے. سبسڈی اگر دیتے بھی ہیں نا، جیسے پہلے دور میں سبسڈی ملتی رہی ہے، لیکن وہ براہ راست جو ہے نا، سبسڈی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یار 2000 کی ہے یوریا ہے تو آپ جو ہے وہ 1000 سبسڈی ہم دے رہے ہیں، تو 1000 ڈیلر کو دیں اور لے لیں، ہاں جو براہ راست سبسڈی ہے. ٹھیک ہے، اس کو پھر وہ ایک موبائل اپلیکیشن تیار کی جاتی ہے جی، وہ آپ اس میں ٹوکن ہوگا وہ نکالیں گے، وہ پھر اگلے جو پروسیس ہے وہ ذمہ دار بھی اس سے انائڈ رہتا ہے کہ یار اس کا کیا کریں گے، کیا ہم پتہ نہیں اب نکلتا ہے کوپن نہیں نکلتا ہے کیا بنے گا. یہ تو وہی بات ہوگی کہ وہ ایک امداد پھر اس میں کہا کہ ایس ایم ایس کرو، پتہ لگا ایس ایم ایس کے 500 روپے کٹ سبسڈی میں کہہ رہا ہوں بے شک 1500 ریٹ طے ہو کہ یار آپ نے ڈیلر کو 1500 دینا ہے، 2500 ریٹ ہے، 1000 روپے آپ نے نہیں دینا، 1500 دینا ہے. وہ گورنمنٹ دے اس کو ڈیلر کو. جب سبسڈی جو آپ دے رہے ہیں آپ ڈائریکٹ دیں یار اتنی بوری ہماری سیل ہو رہی ہے، اس کی سبسڈی ہم نے پے کرنی، تو پھر تو براہ راست فارمر کو بھی فائدہ ہے. آپ رائس کی بات کر رہے تھے، کسی ٹائم میں پاکستان کا رائس پوری دنیا میں جا رہا تھا، وہاں پہ بھی یہی ایشو اسی قسم کا ایشو آ رہا ہے کہ انہیں بھی فرٹیلائزر پرووائڈ نہیں کی جا رہی رائس میں. بعد میرا تھوڑا سا اس کے اندر ہی ایڈ کر لیں کوشچن کہ ہم یہ جو بات تھی کہ رائس بڑا اچھا جاتا تھا، ہم نے عموماً یہ سنا ہے عام لوگوں کے اندر، عام لوگوں میں ظاہر بات ہم بھی شامل ہیں، ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ پاکستان کا بڑا اچھا چاول تھا، وہ چاول پتہ نہیں انڈیا کے تھرو ہم نے امپورٹ کیا تھا تو وہ اس کے اوپر کوئی تھپے لگائے انہوں نے میڈ ان انڈیا اور اس طرح کے، لیکن اس کے اندر کچھ غلط چاول چلا گیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پاکستان کا چاول نہیں لیتے. اس طرح کا بھی ایسا بھی سین ہوا تھا، لیکن یہ کہ پاکستان کا چاول اب بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے. لیکن میں نے وہ بات کیا کہ ان پٹ بڑی مہنگی ہے. اب دیکھیں نا اس سال جو رائس ہے وہ لوگوں نے کم لگایا ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اب ڈیزل اس لیول پہ چلا گیا، جس نے تو ٹریکٹر کے ساتھ ٹیوب ویل چلانا ہے وہ افورڈ نہیں کرے گا. نا ڈیزل کی پرائس میرا خیال ہے کہ 290-80 یہاں پہ تو ہوگی. جی بالکل ایسے ہی سننے میں آ رہا ہے، اس سے بھی بڑھ جائے گی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر اس سے بھی 300 پہ چلی جاتی ہے پرائس، تو ذمہ دار تو سر جو ٹریکٹر پر ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں نا، جس میں ڈیزل ڈلنا ہے، جو بھی آپ کا وہ پیٹر بھی چلنا ہے یا باقی چیزیں چلنی ہیں، جس میں ڈیزل ڈلے گا وہ تو افورڈیبلٹی نہیں ہے، ذمہ دار کی ہے نہیں. کتنی دیر آپ چلا لیں گے ٹریکٹر پہ، آپ ٹیوب ویل کتنی دیر چلا لیں گے. ہاں جن کے پاس اب کچھ ذمہ دار ایسے، ہم نے ہماری ڈسکس ہوئی ہے ذمہ داروں سے بھی، کچھ ذمہ دار ایسے ہیں جنہوں نے کہا نہیں یار ہم نے چاول لگانا ہے، ان کی پہنچ ہے، وہ بڑا ذمہ دار ہے، ان کے اپنے ٹیوب ویل ہیں، بجلی پہ ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں. بجلی بھی آپ دیکھ لیں نا کس لیول پر چلی گئی ہے. اگر جب چاول آتا ہے، چاول کے آنے کے بعد اگر اس کو ریٹ اس لیول پہ نہیں ملتا، ظاہری بات ہے کیونکہ اس کو پانی ہر ٹائم چاہیے چاول کو، پانی سے چاول پکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گجرانوالا اور یہ باقی جتنے وہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے لوگ وہاں پر چاول کی کاشت زیادہ کرتے ہیں. مطلب اور زیادہ چاول، ہمارے پچھلے سال کی نسبت اس سال چاول کی کاشت ساہیوال میں کم ہے، اوور آل اس پورے علاقے میں کم اسی لیے ہے کہ ان پٹ بہت، چاول کی پرائس بھی اوپر چلی گئی ہے، چاول کی پرائس گئی ہے اوپر. جیسے اب کاٹن تھی نا، جب لوگوں کو کاٹن کا یہ تھا کہ یار پرائس اچھی ہوگی، پرائس اب جب کاٹن شروع ہوئی ہے پچھلے ماہ تو تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہوئی ہے منڈیوں میں، تو کاٹن کی پرائس 16,000 روپے من تک گئی ہے. 16,000 روپے من، مطلب اگر کسی کی شروع میں 4-5 من چنائی ہوتی ہے کاٹن کی نا، تو اگر 5 من بھی ہوئی تو وہ کوئی 70-80-90 ہزار کی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کاٹن کی جو ایوریج ہے نا وہ تقریباً آ جاتی ہے کوئی 20 من 25 من، کوئی 40 من بھی لیتا ہے. تو ذمہ دار کا یہی جو تھا خیال تھا کہ یار کم سے کم بھی کاٹن کا ریٹ ہوا نا تو 10,000 روپے من تک ہوگا. لیکن اب ریٹ 4-5 دن ہو گئے ہیں 7400-7500 روپے من پہ آ گیا. تو کاٹن بھی تھوڑا سا نا ذمہ دار اس ٹائم فیڈ اپ ہے تھوڑا سا، کہ یار تھوڑا سا پریشان ہوا ہے کہ یار ان پٹس زیادہ ہیں، سپرے نمبر آف سپرے زیادہ کی ہیں، کیونکہ اس دفعہ نا موسم گرمی کا بہت زیادہ تھا اور اس وجہ سے پیسٹ جو تھا وہ کاٹن پہ بہت زیادہ آیا. پیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. لوگ اب لوگوں کی کاٹن جو ہے وہ آنا شروع ہوئی ہے، چنائی شروع ہوئی ہے.
اس سے پہلے 2 ماہ تو ہو گئے ہیں لگاتار جو ہے زمیندار اس پہ خرچہ کر رہا ہے اور سپرے کر رہا ہے ہر چوتھے دن 5ویں دن، لیکن موسمی اثرات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جو سکنگ پیسٹ ہے وہ جان نہیں چھوڑ رہا کاٹن کی. رضوان صاحب آپ کی اسی بات میں کہ جو ساہیوال لیول کے اوپر اگر دیکھا جائے تو جنرل کسانوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے قریب کول پلانٹ لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے موسم کے اندر تبدیلی یہاں پہ بارشیں کم ہو رہی ہیں. جی کیا ایسا ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا کچھ ہے؟ دیکھیں کول پاور پلانٹ تو اس کی اب بات یہ ہے کہ لگایا تو اسی لیے گیا تھا بجلی کی کمی کو پورا کرنے. جی بالکل ایسے ہی ہے. لگ تو کہیں اور بھی سکتا تھا، جیسے کسی ادھر زون میں جو یہاں پہ تو ایگریکلچر زمین ہے یہاں پہ، ہاں جی کوئلہ جہاں پہ آپ کو زمینیں اور بھی جگہ خالی پڑی ہیں، کون سا یہاں پہ تو خرید کے زمینداروں کی جو زمینیں تھیں وہ خرید کے یہاں پہ کول پاور پلانٹ گیا. جی بالکل ایسے ہی. تو یہ زمینیں تو اور بہت جگہ خالی پڑی تھیں. سندھ میں خالی بہت ساری زمینیں پڑی ہیں اور بڑی جگہ پر پڑی ہیں جہاں پہ کوئلہ آپ کو ایزی اویلیبل ہو سکتا تھا. لیکن یہاں کی جو ہے وہ سلیکشن انہوں نے کی ہے کہ یار بقول ان کے جو پچھلی گورنمنٹ 18 کی رہی ہے نون لیگ گورنمنٹ کے، وہ انہوں نے خود یہ جگہ سلیکٹ کیا ہے کہ ہمیں نہر کے کنارے کو جگہ چاہیے. لیکن یہ انوائرمنٹ اس سے اس میں کچھ فرق پڑے گا. دیکھیں جی فرق ڈیفینیٹلی پڑے گا. پورے ورلڈ میں آپ دیکھیں نا کول پاور پلانٹ ختم ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں کول پاور پلانٹ جو ہیں وہ لگایا گیا ہے جی. اور اس وقت کیونکہ ضرورت تھی تو اس لیے میرا خیال لگایا گیا. اور گورنمنٹ اس حوالے سے بہتر سمجھتی ہوگی کہ یار اس کو ضرورت ہے، تو اس کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے اس کول پاور پلانٹ. لیکن عوام کو اس کا اثرات جو ہیں وہ آنے والے سالوں میں بھگتنا پڑیں گے. اچھا ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں تو ہر چیز میں ٹیکنالوجی آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زمیندار کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے، یا اگر قومی ادارے کوئی ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ زمیندار تک گراؤنڈ ریالٹیز تک وہ کتنی ریسرچ پہنچتی ہے؟ سر ریسرچ پہنچتی نہیں ہے زمیندار تک. دیکھیں نا ہمارے جو ریسرچ سینٹر ہیں، ریسرچ سینٹر بنے ہیں، بڑے بڑے ریسرچ سینٹر ہیں، بڑی بڑی جگہ دی گئی ہیں ان کو ریسرچ سینٹر کے لیے، بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں وہاں پہ ایز اے ڈائریکٹر ڈی جی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے زمیندار کے لیے کوئی ریسرچ نہیں ہے. صرف ایک خانہ پوری کے لیے ہو تو رہی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ بھی کسی ریسرچ سینٹر پہ جائیں گے نا تو آپ کو بتائیں گے ضرور کہ ہم یہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارا زراعت سے وابستہ ملک ہے، ٹھیک ہے، ہم آج تک مکئی کا سیڈ یہاں پر اچھا تیار نہیں کر سکے. گورنمنٹ لیول کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. وہ ملٹی نیشنل ادارے ہیں جو اپنی ان کی منوپلی ہے اور ان کے پروڈکٹس بکتے ہیں. زمیندار اچھی ایوریج بھی لیتا ہے ان پروڈکٹس کے ساتھ. لیکن ہمارے ملک میں اس پر کام نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. کسی بھی آپ ریسرچ سینٹر چلے جائیں یا آپ کسی زمیندار سے پوچھ لیں یار آپ گورنمنٹ کی کوئی چیزیں یا کوئی سیڈ ایسے لگا رہے ہیں کیا ایوریج آ رہی ہے، وہ جانا پسند ہی نہیں کرتے، لینا پسند نہیں کرتے. انہیں پتہ ہے کہ یار اس پہ ہے ہی کچھ نہیں، ریسرچ ہی کوئی نہیں ہے. ریسرچ سینٹر تو ہیں ڈیفینیٹلی جو بنائے گئے ہیں وہ کسی کام کے لیے بنائے گئے تھے، آفیسرز تعینات کیے گئے کسی کام کے لیے تعینات کیے گئے. لیکن کوئی نہیں ہے. جو ادارے ہیں اس ٹائم اپنی جو ہے وہ سیڈ بیچ رہے ہیں اور اپنا. ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے موسم کی احوال پہلے پتہ چل جانے یا کوئی ٹیکنالوجی یہی ہے کہ موسم کا اب ہر بندے کے پاس آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے. زمیندار کے پاس نہیں ہے، کوئی بزرگ زمیندار ان کے بچوں کے پاس ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ نیٹ استعمال کر کے وہاں سے موبائل کے ذریعے تو موسم کے احوال لے سکتے ہیں کہ آج بارش ہے، اندھیری ہے. لیکن وہ بھی 50-50 ہے، مطلب ایسے نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے. ظاہری بات ہم ٹی وی سنتے ہیں، ٹی وی پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ بتا رہے ہیں کہ آج بھی زمیندار جو ہے وہ سڑک کنارے وہ جو پھٹی سی بنی ہوتی ہے اسی سے اویئر ہوتا ہے. گورنمنٹ کے پاس پیغام پہنچانے کا وہی ذریعہ ہے. وہ جو وال چاکنگ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ اب آنے والے دنوں میں اتنی بارشیں ہیں. اس میں میرا خیال ہے ریسرچ تو اتنی نہیں ہوتی، کوئی ریسرچ نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کہ کام سر ہے ہی کر ہی نہیں رہی گورنمنٹ. یہ ایک ایسا سیکٹر ہے اگر اس پہ گورنمنٹ کام کرے تو جتنا مرضی ہم یہاں پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہمیں ذرا معاملہ آ سکتا ہے، ہمارا کسان خوشحال ہو سکتا ہے.